شکر گزار بھی ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ اس مقدس عنوان سے اس جامع مسجد میں اس ادارے میں پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ مولانا جہاں زیب صاحب دعوت برکاتہم العالیہ کا شکر گزار ہوں۔ ان کے ادارہ ان کی مسجد میں انہوں نے اپنے حصے میں اپنے کھاتے میں دیا، جماعت کے ہدایت اور حکم پر لبیک کہا۔ تحصیل شجاباد کے امیر محترم جناب خواجہ عبدالمالک صدیقی صاحب، تحصیل شجاباد کے سیکرٹری جنرل حضرت مولانا محمد احمد صاحب دعوت برکاتہم، اور پوری عاملہ، پوری جماعت شجاباد کے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ محبت عقیدت رکھنے والے سب حضرات کا فرداً فرداً شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں علماء کرام کے ساتھ ہمیشہ عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔ دل سے کہیں آمین۔ میں نے یہ کیوں کہا؟ علماء تشریف فرما ہیں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، اللہ کرے سنتے رہیں، علماء کو مسجد میں آنا جانا ہمارا لگا رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، خاتم الانبیاء نے فرمایا، سید الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار مدینہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جس بندے کے ساتھ تمہاری عقیدت اور محبت ہوگی قیامت کے دن حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ بات سمجھیں ہیں؟ ہماری محبت جن کے ساتھ ہوگی، عقیدت جن کے ساتھ ہوگی، تعامل جن کے ساتھ ہوگا۔ تعامل کا مطلب زکوٰۃ کا پیسہ نہیں، صدقہ کی رسید نہیں، عشر اور خیرات کا پیسہ نہیں، اپنا وقت، اپنی جان، اپنی صلاحیت، جانی تعاون، نظریاتی تعاون، وقت کا تعاون، اپنی قوت کا تعاون، جن کے ساتھ آپ کا صرف ہوگا، یہ ہے وہ محبت قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ کرے علماء کے ساتھ ہماری عقیدت اور محبت رہے، بے دینوں کے ساتھ نہیں، دین والوں کے ساتھ۔ ہماری وہ نماز ہو، ہمارا وہ روزہ ہو، ہماری وہ زکوٰۃ ہو، ہمارا وہ حج ہو، دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، ہمارے معاملات رہیں علماء کے ساتھ۔ جس عنوان سے آج کا یہ پروگرام ہے، بڑا محترم مقدس عنوان ہے، اور میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا، اور وہ بات سوچنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ بات میری بھی نہیں ہے، صرف میری نہیں ہے، وہ علماء کی بات ہے، وہ اکابرین کی بات ہے، وہ فقہاء کی بات ہے، وہ شیخ الحدیث، ہمارے ملک کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان کی بات ہے۔ ختم نبوت خالصتاً، توجہ بولنا جہاں صاحب، ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ ختم نبوت خالصتاً مذہبی مسئلہ ہے۔ آپ نے یہی سنا نا؟ ختم نبوت خالصتاً کیا ہے؟ زبان سے بولے اللہ اجر دیں گے۔ ختم نبوت کا مسئلہ خالصتاً مذہبی، آپ نے یہی سنا نا؟ یا میں نے غلط کہا؟ یہی سنا ہے نا آپ نے؟
لیکن یہ یوں نہیں ہے جس طریقے سے آپ نے اب تک سنا ہے، وہ یوں نہیں ہے. یہ ختم نبوت کا مسئلہ یہ مذہبی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے. خالصتاً مذہبی مسئلہ نہیں ہے یہ. اگر خالصتاً مذہبی مسئلہ ہوتا، اس کو مذہب کے ساتھ صرف جوڑ دینا، یہ اس عنوان کے ساتھ اور نبی کی ختم نبوت کے ساتھ نا انصافی ہے، انصاف نہیں ہے. 1924 سے اس مسئلے پر آپ کے اکابرین، آپ کے علماء، آپ کے بزرگوں نے، آپ لوگوں نے، آپ کے آباء و اجداد نے، بزرگوں نے اس پر قربانیاں کا تسلسل پیش کیا. یہ کوئی اب کا مسئلہ نہیں ہے، تسلسل ہے. اور یاد رکھیے، عوامی شعور جو دیا اس عنوان کے حوالے سے، وہ حضرت مولانا سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے شجاعت کے مرد قلندر اور خطیب پاکستان کے، میں نے تو یہ بھی سنا ہے شجاعت کی سرزمین کو یہ اعزاز ہے، میں نے سنا ہے کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جب میری طبیعت پر بوجھ ہو اور مجھے شرح صدر اور طبیعت کھل نہ رہی ہو تقریر کے لیے، تو پھر میں مولانا احسان شجاعتی کے لیے کہا کرتا تھا کہ اسے لے آؤ، میری تقریر سے پہلے وہ تقریر کرے، اس کی تقریر سن کر میرا بھی جوش اور جذبہ بڑھتا ہے. پاکستان قاضی احسان احمد شجاعتی زندہ باد. پاکستان قاضی احسان احمد شجاعتی زندہ باد. ان لوگوں نے عوامی اجتماعات میں عوام کو یہ شعور دیا کہ ختم نبوت اگر نہیں بچتی، عقیدہ ختم نبوت نہیں بچتا، تو پھر عقیدہ توحید بھی جاتا ہے آپ سے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کو دیکھا؟ اور پھر ایک بات میں کہا کرتا ہوں، علماء اور طلباء میری بات کو جگہ دیں اپنے دل دماغ میں. میرے استاد جی اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر رہے آخری دم تک، اور بڑے بڑے علماء اکابرین کے استاد الاساتذہ حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی علیہ جب ہمیں بخاری پڑھا رہے تھے، اس وقت انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، کہنے لگے ایمان لانے میں توحید پہلے ہے، ایمان بچانے میں رسالت پہلے ہے. ایمان لے آؤ گے تو پہلے خدا کو مانو گے، پھر مصطفیٰ کو مانو گے. اگر خدا نخواستہ کسی بے دین نے آپ کے ایمان پر حملہ کیا اور آپ اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو، تو پھر پہلے بچاؤ ختم نبوت. نبی پر ایمان بچے گا تو خدا پر بھی ایمان بچے گا. کسی نے نہیں دیکھا اللہ کو، یہ دیکھا ہے؟ اللہ کو مانتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں اور تکبیر کا نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر. ہم سب اللہ کو مانتے ہیں الحمدللہ، لیکن اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو مانتے ہیں کس کے کہنے پر؟ کس نے کہا آپ نے مان لیا؟ کس نے کہا صدییں ہو گئی اور آگے بھی صدییں قیامت تک مسلمان بات مانتے جائیں گے اس شخصیت کی؟ وہ شخصیت کون ہے؟ محمد
نبی کے کہنے پر میرا ایمان جنت پہ ہے، اس نبی کے کہنے پر میرا ایمان میدان محشر پر ہے، اس نبی کے کہنے پر میرا ایمان فرشتوں پر ہے، اس نبی کے کہنے پر میرا ایمان آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء علیہ السلام پر ہے، اس نبی کے کہنے پر میں خدا کی تقدیر مانتا ہوں، اس نبی کے کہنے پر ہی تو کہتا ہوں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں اس نبی کے کہنے پر ان ساری چیزوں پر ایمان لے آتا ہوں۔ میں نے دیکھا نہیں عیسیٰ کو، میں نے دیکھا نہیں حضرت ابراہیم کو، میں نے دیکھا نہیں حضرت آدم کو، لیکن مانتا ہوں۔ لیکن آپ مانتے ہیں ہر نبی کو مانتا ہوں، تو پھر یہ بات میرے استاد جی کی ٹھیک ہوئی نا کہ ایمان لانے میں خدا پہلے، ایمان بچانے میں مصطفیٰ مصطفیٰ بلند آواز سے بولو مصطفیٰ۔ ختم نبوت بچے گی تو خدا کی توحید بچے گی۔ قرآن پر میرا ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا بلند آواز سے اللہ کا کلام ہے۔ میں کیوں مان رہا ہوں؟ اگر عقیدہ ختم نبوت نہیں بچتا تو میرا عقیدہ قرآن پر بھی نہیں بچتا۔ میں پھر کس کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مان لوں گا؟ اتنا اہم مسئلہ ہے، لیکن اس عقیدے کی پہلے تاریخ ایک لفظ کہتے ہیں یہ پتہ ہے یہ جملہ ہے کس کا؟ پہلے میں یہ جملہ سنا دیتا ہوں پھر بتاتا ہوں کہ یہ جملہ پھیلایا کس نے ہے۔ کہتے ہیں مولوی کوئی دین کے ٹھیکیدار ہے، یہ پھیلایا ہے قادیانیوں نے۔ کنہوں نے؟ بلند آواز سے کنہوں نے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مسجد میں بیٹھے ہو نا، کس کے گھر بیٹھے ہو؟ بلند آواز سے کس کے گھر بیٹھے ہو؟ اللہ کے گھر بیٹھے ہو، تو اللہ کے حضور آپ حاضری لگوا رہے ہیں نا، اور پھر آپ اللہ کے نبی اور خدا کے سامنے بھی اپنی حاضری لگوائیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں قادیانی مسلمان ہے کافر؟ آپ دل سے نہیں بولے یار، دل سے نہیں بولے، دل کی قوت طاقت جسم کی پوری توانائی لگا کر جواب دیں۔ اس عقیدے پر قادیانیوں کو کافر قرار دینے میں آپ کے بزرگوں کا خون گیا ہے۔ قاضی احسان احمد شجاع آبادی نے پوری جماعتی بڑھاپا اسٹیجوں پر اس عنوان کے لیے لگا دیا تھا کہ قادیانی مسلمان نہیں کیا ہے؟ قادیانی کون ہے؟ قادیانی کون ہے؟ جو میرے نبی کی ختم نبوت کو نہ مانے وہ کون؟ جو میرے پیغمبر کو آخری نبی نہ مانے وہ کون؟ جو میرے نبی کو اللہ کا آخری رسول نہ مانے وہ کون؟ کافر ہے، کافر ہے، قادیانی کافر ہے اس دنیا کا، دجال ہے اس دنیا کا۔ میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا مرزا غلام احمد قادیانی کو اور ان کے ماننے والوں کو ہمارے اکابرین نے ناک لگائے۔ ایک بات بتاتا ہوں، لطیفے کی بھی ہے، لطیفہ بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں آپ کے بزرگوں نے اپنے دماغ اور صلاحیت کو لگایا کیسے۔ ایک دفعہ یہ ہوا، میری طرف توجہ، میری طرف میرے پیارے بھائیوں بزرگوں، میری طرف پوری توجہ۔ راستے میں قادیانی جا رہا تھا تو نوجوان نے گالی دی، جب گالی دی تو اس قادیانی نے جا کر عدالت میں پرچہ دائر کروایا، FIR ہوئی، عدالت لگی، تو کیا ہوا؟ جج نے
نہیں تھے، لیکن ایک ہمارے بزرگوں میں سے انہوں نے کہا فلاں وکیل کو بلاؤ، وکیل بھی بڑا ایماندار تھا، جاندار تھا، ایماندار تھا، کلمے والا تھا، نبی کی ختم نبوت کو ماننے والا تھا۔ اس نے صبح ہوئی تو کہنے لگے آپ پریشان نہ ہو، اس کو میں سنبھالوں گا۔ کہنے لگے کیسے سنبھالیں گے؟ کہنے لگا میں سنبھالوں گا، میں سنبھالوں گا۔ جب صبح عدالت لگی، توجہ عدالت لگی تو آمنے سامنے ہوئے، اس وکیل نے جو مسلمانوں کی طرف سے تھا، ہمارے بزرگوں کی طرف سے تھا، اس وکیل نے کمرہ عدالت میں بزرگوں کو کہا آپ نے نہیں بولنا، میں بولوں گا۔ جب سے کہا جی بحث ہونے سے پہلے، بحث شروع ہونے سے پہلے میں اس قادیانی سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اس نوجوان سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی پوچھ لو۔ اب سارے لوگ متوجہ ہو گئے ہیں جی، وہ جو فائل بنائی تھی نا، بہت بڑی فائل بنائی تھی ہے جی، دلائل اور ساری چیزیں، وکیل نے وہ ساری فائل جو 100 صفحے کی تھی اسے پکڑ کے ٹیبل پہ یوں مارا۔ اکابرین پریشان کہ ہماری کئی دنوں کی محنت ہے، چلو اللہ خیر آ جاتے ہیں۔ بات جو کر رہا تھا کہ ضائع نہ ہو جائے، لطیفہ بھی اور بات بھی بڑی پیاری ہے۔ اس وکیل نے وہ فائل دے ماری، ہمارے بڑے بڑے سفید ریش بزرگ شیوخ پریشان ہو گئے، آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیا کر دیا اس نے، فائل کوئی پھینک کے ہماری محنت ضائع۔ اس وکیل نے کہا پریشان نہ ہو، وہ اس کے سامنے گیا، کہنے لگا یہ بتاؤ آپ کہتے ہو کہ اس نے مجھے گالی دی ہے، گالی کون سی دی ہے؟ اس نے کہا جی بہت گندی گالی دی ہے۔ اب وہ گالی نہ بتا رہا ہوگا، قادیانی نے کیا کہا؟ بہت گندی گالی دی ہے۔ اس وکیل نے، مسلمانوں کے وکیل نے کہا یار بتا دے کون سی؟ چھوڑو جی، بہت گندی گالی دی ہے اسے، بہت بھوٹی قسم کی گالی دی ہے۔ وکیل نے کہا یار بتا تو دے کون سی گالی دی۔ جب اس نے 3-4 دفعہ اصرار کیا تو وکیل نے پھر گردان پڑی، اس نے کہا تجھے خنزیر کہا ہے؟ نے کہا نہیں۔ تجھے کتا کہا ہے؟ نہیں۔ حرام زادہ کہا ہے؟ نہیں۔ تیری ماں کو حرام زادی کہا ہے؟ نہیں۔ تیرے باپ کو الو کہا ہے؟ نہیں۔ ایسے پورے خاندان پر اس نے گالیاں بکی وکیل نے۔ تو اس نے کہا ان میں سے کوئی اور گالی، کہ لگا نہیں اس سے بھی گالی۔ وہ جو باقی گالیاں نہیں کھڑے تھے کہنے لگے ہم تو ایک گالی کے لیے ہم نے FIR کروائی، اس نے تو 1000 گالی دے دی۔ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ